ہوا ہے، میرے نبی نے جو اولاد ذبح کرائی، میرے نبی نے جو پیٹ پہ پتھر باندھے، ایک رات کی کہانی نہ سناؤں؟ میرا نبی کروٹیں بدلتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اما عائشہ دیکھتی ہیں آج حال کیا ہو رہا ہے۔ ایک دم آپ تھوڑا سا آگے بڑھے، چارپائی کی لکڑی جس کے ساتھ بان بنا ہوتا ہے، اس لکڑی کو اور اپنے پیٹ کو ایسے پیٹ کو اوپر لگا کر سارا نیچے اتر گئے، دھڑ نیچے، پیٹ یہاں اور دھڑ نیچے۔ اما عائشہ گھبرا کے بیٹھ گئیں، یا رسول اللہ کیا ہوا کیا ہوا؟ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا عائشہ بھوک بڑی لگی ہے۔ ہائے ہائے، جس کے لیے جنت کے دسترخوان اترنے کو تیار ہوں، عائشہ بھوک لگی۔ کیسی بھوک لگی؟ جس نے چارپائی کے نیچے تک پہنچا دیا۔ تو اما عائشہ رونے لگیں، یا رسول اللہ آپ تو دو جہان کے سردار، آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ کہ عائشہ نہیں مانگوں گا، اسی بھوک میں چلا جاؤں گا۔ تو وفا کا بدلہ وفا ہوتا ہے یا جفا ہوتا ہے؟ جو مرضی کرو سانو آپ پہ نبی چھوڑائی سی، یہ وفا ہے یا جفا ہے؟ کیا میں کتے سے بھی نیچے چلا جاؤں؟ پالتو کتا میری پکار پر روٹی چھوڑ کے آ جا، میرے گھر کا بچہ اسے مارتا ہے، وہ ٹنگ کرتا ہے، کاٹتا نہیں، 6 فٹا جوان آ جائے جان کی بازی لگا کے اس کے گلے پڑ جاتا ہے، اور اپنے مالک کے معصوم بچے کے ہاتھوں جوتے کھا کر کہتا ہے وفا ایندہ نہ آئے۔ ایک چھوٹی سی کتیا ہمارے گھر میں آ گئی، میں بھی نہیں ہوتا، میرا بھائی بھی نہیں ہوتا، ہم تو مسافروں کی طرح ہیں، اب تو کوئی بھی نہیں ہوتا، والد بھی فوت ہو گئے، والدہ بھی فوت ہو گئی۔ تو میری ماں نے نوکر سے کہا اس کو روٹی ڈال دے۔ وہ ایسی عادی ہوئی کہ ہمارے گھر کی وہ پکی ہو گئی۔ پھر میری ماں بھی فوت ہو گئی، اس کو روٹی ڈالنے والا کوئی نہ رہا، اس نے ہمارا گھر نہ چھوڑا، وہیں بھوکی پڑ پڑ کے مر گئی۔ تم عارف والے کہتے ہو اللہ آپ پہ بشکس سانو نبی چھوڑا اس، تو نبی تمہیں کتا پیش کرے گا، ایندے تمہیں ود گئے ہو، بھوکی مر گئی، ہمارا گھر نہیں چھوڑا، ہم تو ویسے نہیں ہوتے تھے، ماں کا بھی جنازہ اٹھ گیا، نوکرانوں کے ہی پرواہ، لیکن وہ میرے گھر کے دروازے پہ مر گئی، اور اعلان کر گئی کہ وفا اس کا نام ہے، اس کو کہتے ہیں عشق و محبت۔ تم اپنے نبی کے آنسو تو گنو، اس کے زخم تو دیکھو، طائف کا خون تمہیں بھول گیا ہے، جب 3 میل پتھر پڑ رہے تھے، کاش طائف کے پہاڑوں کی زباں ہوتی اور میں تمہیں لے کے چلتا اور ان سے پوچھتا بتاؤ یہاں کیا گزری میرے نبی پہ، دور اتنا با اقتدار انسان کہ اشارہ نہیں صرف ارادہ کرتا، ارادہ تو طائف کے اوباش بدماش بندر خنزیر بنتے، بجلیاں راکھ کر دیتی، زمین دھسا دیتی، ہوائیں اڑاتی، اور وہ 3 میل پتھر کھاتا ہوا جا رہا ہے۔ چشم تصور میں دیکھو تو صحیح، پتھر کھا کھا گرتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر بھاگتے تھے، پھر گرتے تھے، اور ایک دشمن کے باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ زخم آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، 2 دفعہ۔ ایک 4000 سال پہلے مینا کی وادی میں ایک بوڑھا انسان 94 سال کا، سفید داڑھی، ابراہیم جس کا نام ہے، اس کے ہاتھ میں چھری ہے، اور آگے 8 سال کا بچہ، یا 9، 6 سے 10 سال کا بچہ معصوم نظروں سے ابا کو دیکھ رہا ہے، نہیں خبر کہ ابا کیا کرنے والا ہے۔
86 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے اور 94 سال کی عمر میں ذبح ہونے کا حکم ہو چکا ہے، اور باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا تیرے ذبح کا حکم آ چکا ہے، کیا خیال ہے؟ آگے بیٹا کہتا ہے تو ابا دیر کیوں کر رہے ہو، جلدی کرو۔ بیٹا باپ کہتا ہے بیٹا تجھے خبر ہے میں نے کیا کہا ہے؟ کہ ابا مجھے خبر ہے جو آپ نے کہا ہے کہ میں ذبح ہو جاؤں گا، پر کیا ہوا؟ میں مروں گا تو آپ کے بدلے مجھے اللہ ملے گا، وہ آپ سے بہتر، دنیا کے بدلے جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر۔ پھر ایک دم معصوم بچے کو ماں یاد آتی ہے، وہ کہتا ہے ہاں البتہ مجھے ماں کا غم ضرور ہے، جب اسے پتہ چلے گا تو اسے بڑا دکھ ہوگا۔ تو اب یہ معصوم بچہ سکیم بناتا ہے، وہ کرتا اتارتا ہے اور کہتا ابا یہ کرتا اپنے پاس رکھو اور میری ماں کو جا کے دے دینا، اور مجھے اپنے کرتے میں کفن دے کر ادھر ہی دبا دینا، ادھر نہ لے جانا، ادھر میری ماں کو تکلیف ہوگی، اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ دے اور میرا ماتھا زمین پہ ٹکا دے۔ وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ، اسماعیل کی وصیت کو قرآن بیان کر رہا ہے، ماتھا زمین پہ رکھنا، سر اوپر نہ ہو، چہرہ اوپر نہ ہو کہ نظروں سے نظریں ٹکرا کر کہیں تیرا ہاتھ نہ کانپے۔ ہے 94 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، یہ بچے کے ہاتھ باندھ رہا ہے اور پاؤں باندھ رہا ہے، پھر اسے بکری کی طرح زمین پہ لٹایا، پھر گھٹنا اس کی کمر پہ رکھا اور اس کے سر کے بال پکڑ کے یوں اوپر اٹھائے اور چھری کو تولا اور سر کو اٹھایا اور اس کیفیت میں یوں آسمان کو دیکھا اور کہا اے میرے رب تو ناراض ہو گیا؟ ہائے 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 کہ اسماعیل میرے دل میں جگہ پکڑ گیا تھا، پر میں کیا کرتا، بڑھاپے کی اولاد تھی، دل کے ہاتھوں مجبور ضرور تھا، پر اتنا نہیں کہ تیرے نام پہ قربان نہ کر سکوں۔ یا اللہ تو راضی ہو جا، میں تیرے نام پہ ذبح کر رہا ہوں۔ اس دعا پر ساتوں آسمان کے فرشتوں نے آنسو بہا بہا حشر کر دیا، چیخ چنگاڑا مچ گیا۔ اور پھر 4000 سال زمانہ آگے چلا گیا اور طائف کے میدان میں گیا ہوں، دیکھنے کے لیے گیا تھا۔ ہو ایسے پتھر پڑے کہ اب اٹھتے اور گرتے، اٹھتے اور گرتے اور بھاگتے، لہو لوہان لہو لوہان، اور دشمن کے باغ میں پناہ لینے پر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو پھر زید بن حارثہ غلام ساتھ انہوں نے اٹھایا اور دوڑ لگائی اور عتبہ کے باغ میں پناہ لی۔ عتبہ جانی دشمن، بدر کی لڑائی کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں تھا، قریشی خون نے جوش مارا، کہا اے محمد بن عبداللہ کے ساتھ کیا ہو گیا، اور انگور توڑ کے لایا، پلیٹ میں سجائے جانے لگا۔ تو پھر وہ شرم غالب آ گئی اور اپنے غلام سے کہنے لگا یہ جو آدمی زخمی پڑا ہوا ہے اس سے کہنا تجھے رشتہ داری کا واسطہ یہ میرے انگور کھا لینا۔ جس کا حال دیکھ کر دشمن آنسو بہائے۔ بھائی لوگ رکو ذرا، تھوڑا سا صبر کرو، اس ویڈیو بنانے میں تھوڑی سی اسکرپٹ کٹ گئی ہے مجھ سے، اور اسے کھلانے پر مجبور ہو جائے۔ شروع ہونے والا ہے۔ آؤ عرب والے کے بازاروں میں دیکھو اس کی زندگی کے ساتھ ہائے ہائے، کلمہ نہ ہوا مذاق ہوا، شریعت نہ ہوئی مذاق ہوا۔ پھر میرے نبی نے دعا مانگی ہے، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ دعا تھی کہ فریاد، دعا تھی کہ نوحہ، عرش کے کنگرے ہل گئے۔ اے میرے رب، آج میں تجھ سے گلہ کرتا ہوں، آج میرا تجھ سے گلہ ہے، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار لہو لوہان کر دیا۔ تو میرے رب کی غیرت، میرے رب کی حمیت
میرے رب کے عرشوں کے در، میرے رب کی غیرت جوش میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر، یا رسول اللہ امر فرمائیں، یوں چلیں گے پہاڑ اور یہ سرما بن جائیں گے، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین۔ تم بھائی بھائی سے نہیں بولتے ہو، باپ بیٹا سے نہیں بولتا ہے، بیٹی ماں سے نہیں بول رہی ہے، پڑوسی پڑوسی سے نہیں بول رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اسا لیکے چھک چھڑیں، اسا مرنے پرنے تو رہ گئے ہیں۔ یہ دیکھو دیکھو، یہ کائنات کا سب سے افضل ترین، جنت کا چابی والا، اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا، مقام محمود کو رونق دینے والا، شفاعت کبریٰ کا حق رکھنے والا، جس کے شفاعت سے حساب شروع ہو، جس کی شفاعت سے پل صراط پار ہو، جس کے قدم رکھنے سے جنت کے دروازے کھلیں، جو مقام محمود جس کا خود انتظار کرے، مقام محمود جس سے روشن ہو، جو نبیوں کا قائد بن کر، انسانوں کا قائد بن کر، اللہ کا جھنڈا اٹھا کر، جنت کی چابی ہاتھ میں لے کر، دو جہان کی سرداریوں کا تاج سر پہ سجا کر، رحمت للعالمین کا تاج سر پہ سجا کر، خاتم الانبیاء والمرسلین کا تاج سر پہ سجا کر، محمد احمد کے نام پا کر، ماہی حاشر عاقب کے لقب پا کر، فاتح خاتم کے لقب پا کر، ابو القاسم طہ یاسین کے لقب پا کر، شاہد مبشر نذیر داعی اللہ سراج منیر بن کر، مزمل مدثر بن کر، رحمت للعالمین بن کر، میں کیا کیا صفتیں سناؤں جیسے اللہ کی ذات کسی حد میں نہیں لائی جا سکتی، صفات میں، بیانات میں، ایسے میرا نبی ایسی ذات ہے جس کو ہم کسی بیان میں، کسی نعت میں، کسی تعبیر میں، کسی تصویر میں، کسی شکل میں، کسی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ ہمارے بیانات سے بالا تر ہیں جس کا نعت خان میرا رب بنے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جس کا نعت خان میرا رب بنے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جس کی نعت خانی قرآن کرے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، جس کی نعت خانی اس کا رب خود کرے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، جس کی تعریف خود کرے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت بربک مجنون، جس کی تعریف میرا رب خود کرے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، جس کی تعریف قرآن خود کرے، اس کا رب خود کرے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، جس کی تعریف میں قرآن نغمے گائے، جس کی تعریف میں قرآن رطب اللسان ہو، محمد الرسول اللہ والذین معاہ، جس کے صحابہ کی تعریف بھی قرآن کرے، والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، جس کی تعریف قرآن خود کرے، والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد ہے بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان بن اواد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم
بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلهان بن عراوة بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناهث بن زاره بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناهور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالي بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. یہ محمد الرسول اللہ، یہ محمد الرسول اللہ. یہ کہتا سرما بنا دو، آگ لگا دو، نسلیں مٹا دو. وہ کہتا ہے نانا نانا انہوں نے تو پتھر مارے، میں سہ گیا. اللہ کرے گا ان کی اولاد ایمان لائے گی، ان کی اولاد ایمان لائے گی، میرا پیغام آگے سنائے گی. میرے رب نے قبول کیا. بنو ثقیف سارا مسلمان ہوا اور ہمارے سارے علاقے کا اسلام طائف کے قبیلے کے کھاتے میں ہے. محمد بن قاسم الثقفی، محمد بن قاسم الثقفی جو دیپال پور تک پہنچا. ملتان تو مشہور ہے، ملتان نہیں، دیپال پور تک اس کی فوجیں پہنچی ہیں اور یہ سارا علاقہ اس کی محنت سے منور ہوا اسلام سے. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو مجھے اللہ سے جوڑ دیں گے، اللہ سے ملا دیں گے. میں اللہ کو پاؤں گا. میں ترخان ہوں، پرواہ نہیں. میں موچی ہوں، پرواہ نہیں. میں مسلی ہوں، پرواہ نہیں. میں جلاحہ ہوں، پرواہ نہیں. میں جو مرضی ہوں، پرواہ نہیں. میں اگر غلام مصطفیٰ ہوں تو میرے وارے نیارے، میرے کام بن گئے، میرے بھاگ جاگ اٹھے، میرے نصیب جاگ اٹھے. اور اگر میں غلام رسول نہیں ہوں تو مجھے سید ہونا نہ بچائے گا، مجھے قریشی ہونا نہ بچائے گا، مجھے شاجی ہونا نہ بچائے گا. وہاں نسب نہیں چلتا، میرے نبی کی غلامی کا سکہ چلتا ہے. میرے بھائیو، یہ تبلیغ کا پیغام ہے. ہم کسی فرقے کے داعی نہیں، کسی فرقے کے نمائندے نہیں ہیں. یہ اسلام کا پیغام ہے کہ اللہ اس کے رسول کے غلام بن جاؤ. اللہ اس کے رسول کی زندگی کو سیکھو بھی صحیح، پھیلاؤ بھی صحیح. ساری زندگی دو باتیں ہیں، ایک عبادت ہے، ایک اخلاق ہے. عبادت اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے. وہ معاشرہ ایمانی معاشرہ نہیں ہے جس میں نماز نہ ہو، جس میں نماز نہ ہو، جس گھر میں نماز نہ ہو. وہ گھر ایمان والا نہیں ہے، اسلام والا نہیں ہے. جو ماتھا میرے رب کے سامنے نہ جھکتا ہو یہ نصیبوں والا نہیں ہے، یہ ہارا ہوا ہے، یہ ہارا ہوا ہے. میرے بھائیو، میرے نبی کا پیغام دو باتوں میں دنیا سے جاتے ہوئے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک کرنا، نوکروں سے، ماتحتوں سے، غلاموں سے انسان بن کے رہنا. دین کی تکمیل ہے حسن اخلاق کے ساتھ، معاف کرنے کے ساتھ، درگزر کرنے کے ساتھ. جو لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. تم نے یہ تو سنا ہوگا، نماز پڑھو گناہ معاف، حج کرو گناہ معاف، روزہ رکھو گناہ معاف، ذکر کرو گناہ معاف، تلاوت کرو گناہ معاف. لیکن صرف اگر اتنے ہی پر گناہ معاف ہوتے تو یہ تو بڑے تھوڑے سے کام تھے. میرے رب کی رحمت، میرے نبی کی رحمت للعالمین، رحمت پھیل گئی، رحمت کشادہ ہو گئی. میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، ہو ہی جاتا ہے. میرے نبی کے اخلاق ہیں. اگر خامند کو غصہ آئے تو بیوی چپ کر جائے، بیوی کو غصہ آ جائے تو خامند چپ کر جائے. مرد ہونے کی غیرت نہ دکھائے کہ میں مرد ہوں، یہ دیکھے کہ اس عورت نے اس کی خاطر بچے جنے، پیٹ پھاڑ دیا، ماں چھوڑ دی، باپ چھوڑ دیا، بھائی چھوڑ دیے، بہنیں چھوڑ دی، ایک بول پہ اس کے گھر آ گئی اور ساری زندگی پرائے گھر گزار دی. اور آگے سسرال والوں کی مرضی، اسے سولی پہ لٹکائیں یا محبت سے چلائیں. عام طور پر ہمارا معاشرہ، سسرالی معاشرہ بڑا ظالم معاشرہ ہے.
آنے والی بچیوں کو تار تار کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دوسری طرف سے بھی ظلم و ستم ہے، لیکن بہت کم ہے کہ کوئی بیوی کے عشق میں آ کر اپنے ماں باپ کو دھکا دے دے، لیکن یہ واقعات بہت تھوڑے ہیں۔ زیادہ واقعات یہ ہیں کہ سسرال والے لاتے تو بڑے لاڈ سے ہیں، پر پھر اس کی زندگی کو جہنم کی بھٹی بنا دیتے ہیں، چونکہ نبوت والے اخلاق سیکھے ہوئے نہیں ہیں۔ میاں بیوی کی زندگی میں دخل مت دو، میاں بیوی کی زندگی میں دخل مت دو۔ میں ابھی ایک اپنے علاقے کے بڑے ذمہ دار ہیں، میں ان کے بچے کا نکاح پڑھانے گیا تو فرما رہے تھے کہ میں نے بچے کا گھر الگ بنا دیا ہے، اور میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ اس کا گھر الگ بناؤ کہ کہیں ہم میاں بیوی اپنے بچے کی زندگی خراب نہ کر بیٹھیں۔ ہم تو گزار چکے ہیں، یہ دونوں اپنی زندگی گزاریں، کہیں ہماری دخل اندازی کی وجہ سے دونوں میاں بیوی کی زندگی خراب نہ ہو جائے۔ میں ان کو حیران ہو کے دیکھ رہا کہ کوئی دین کا علم نہیں ہے، لیکن بعضی شرافتیں ایسی ہوتی ہیں جو میرا رب فطرت میں ڈال دیتا ہے۔ بہت بڑے ذمہ دار ہیں، لیکن میں قربان جاؤں تیرے اوپر میاں ظفر، تو نے کمال کر دیا کہ قاضی مولوی صاحب، میں نے کہا ہم دونوں کا، یہ میری بیوی نے مجھے کہا کہ ہم بچے کا گھر آباد کر رہے ہیں، کہیں ہماری وجہ سے ہمارے بیٹے کا گھر خراب نہ ہو، ہم اپنے گزار چکے ہیں، انہیں اپنی گزارنے دو۔ لیکن ایسی مائیں لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک ہوتی ہیں، ورنہ بڑی خوشیوں سے ڈولی لاتے ہیں اور پھر اپنے بد اخلاقی سے اپنے گھر کو انگارہ اور بھٹی بنا دیتے ہیں۔ میاں بیوی میں کھٹپٹ ہو جاتی ہے، ہوتی رہے گی۔ میرا رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، میاں بیوی بچوں میں کھٹپٹ ہوتی رہے گی، یہ جنت ہے نہیں ہے، دنیا ہے، ہوتی رہے گی۔ لیکن کیا کرنا ہے؟ مٹانا ہے، بڑھانا نہیں، مٹانا ہے، بڑھانا نہیں، روکنا ہے، اٹھانا نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے بد فطرت ہوتے ہیں کہ وہ لڑکی والوں کو الگ ابھارتے ہیں، کچھ لڑکے والوں کو الگ ابھارتے ہیں، اور زندگیوں کو برباد کر کے پھر کہتے ہیں ویکھیا کیویں لڑایا، مزے لیتے ہیں۔ اور میرا نبی کہتا ہے اس قسم کے لوگ اللہ کی نظر میں اتنے ناپاک ہیں جیسے پاخانہ ناپاک ہوتا ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر میاں بیوی میں کھٹپٹ ہو جائے اور وہ کریں ان تعفو و تصفح و تغفر، وہ دونوں کریں ایک دوسرے کو معاف اور کریں دلوں کو صاف، اور پھر ایک دوسرے کو دیں ہدایہ اور اپنی محبت کو واپس لے آئیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اتنی بات پر میں ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ میرے نبی نے جو اولاد ذبح کرائی، میرے نبی نے جو